أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تین بڑے انعامات یاد دلائے، فرعون سے نجات اور پھر اس کے بعد کتاب کا اور رسالت کا ملنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مادی ضروریات تھیں رزق کی وہ اللہ پاک نے پوری فرمائی۔ ابھی جو تورات ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ نے 30 دن کے لیے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں، 40 راتیں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد اہل علم ان کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر۔ اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان سے الگ ہو کر جلدی وہاں پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یہاں بیان فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو کر جلدی وہاں پہنچے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اسے انتظار نہیں ہوتا، اسے صبر نہیں ہوتا، تو وہ ذات جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرے وہ اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ کی طرف کھینچا چلا جائے اور اسے اور لوگوں کا انتظار نہ رہے کہ اور لوگ آئیں گے تب میں بھی چلوں گا، بلکہ وہ اللہ کی طرف جانے میں سبقت کرے، جلدی کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے شروع میں آنے والے جو لوگ ہیں، اول میں آنے والے، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کی طرف سبقت کی اور جنہوں نے اللہ کے گھر کی طرف جلدی کی۔ وَمَا أَعْجَلَكَ، اور آپ نے کیوں جلدی کی، عن قومک، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے، آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ قال، فرمانے لگے، ہم اولائی، وہ لوگ، علی اثری، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اثر قدموں کے نشانات، قدموں کے نشانات اسے اثر کہا جاتا ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ وعجلت، اور میں نے جلدی کی، الیک، آپ کی طرف، ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّا، بے شک، قد فتنا، ہم نے ایک فتنے میں ڈال دیا، قومک، آپ کی قوم کو، ایک آزمائش میں ہم نے ڈال دیا آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے بعد، اے موسیٰ ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، ہم، ان کو، السامری، سامری نے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ فرجع، تو واپس لوٹے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ فرجع، تو واپس پلٹے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غضبان فعلان کے وزن پر ہے، کسی چیز کی شدت، کسی چیز کی شدت، جیسے رحمان ہے نا، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا، رحمان کا مطلب یہ ہے۔ عطشان، عطشن سے ہے، عطش پیاس کو کہتے ہیں، عطشان کا مطلب ہوتا ہے پیاس سے مرنے والا ہو گیا وہ۔ تو اسی طرح غضبان کا مطلب ہے کہ غصے سے ابل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بے انتہا غصے کی حالت میں، اور اسفا،
افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے. لیکن یہ 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، یہ فوراً واپس نہیں آئے جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، نہیں. اور جب واپس آئے تھے تو تورات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی. ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تورات کی تختیاں تھیں وہ رکھی اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. تو فرجع موسیٰ، واپس پلٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غصے سے ابلتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے. قال، کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، الم، کیا نہیں، یعدکم، تم سے وعدہ کیا تھا، الم یعدکم، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، ربکم، آپ کے رب نے، وعدا حسنا، بھلائی کا، کیا آپ کے رب نے آپ سے بھلائیوں کے وعدے نہیں کیے؟ اور بھلائیوں کے وعدوں کا مطلب یہ ہے کہ رب جب بھلائی کرتا ہے اور بھلائی کا وعدہ کرتا ہے تو کیا جواب اس ناشکری سے دینا چاہیے کہ اس رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا جائے؟ افطال، کیا دراز ہو گئی تھی، طویل سے نا، طویل ہونا، دراز ہونا، علیکم، تم پر، العہد، مدت، افطال علیکم العہد، کیا تم پر کوئی بہت وقت گزر گیا تھا؟ بہت وقت گزرنے کا مطلب یہ ہے بسا اوقات نا کوئی حکم پرانا ہو جاتا ہے، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے تو بندہ بھول بھال جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. تو ابھی تو کل کی بات ہے، اللہ نے تم پر اتنے احسان کیے، کیا اللہ کے جو احسان ہوئے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرما برداری کا جو عہد ہوا اس سے کوئی بہت وقت گزر گیا تھا کہ تم بھول گئے؟ ام اردتم، یا پھر تم نے یہ چاہا، ان یحل، کہ اترے، علیکم، تم پر، غضب، غضب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر غضب اترے. فاخلفتم، بس تم نے خلاف ورزی کی، موعدی، میرے وعدے کی. یہ تفصیل تھوڑی سی آگے آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جو شرک تھا وہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا تھا اور اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی. باتخاذکم العجل، ہم نے پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. پھر وہاں پر یہ بھی تھا کہ ہم نے تمہیں کہا فقتلوا انفسکم، فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خود قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. اب بچڑے کو معبود کیسے بنایا گیا، بچڑا کیا تھا، اس کی تفصیل آ رہی ہے ابھی، اس کے ابھی انشاءاللہ یہ تفصیل آتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ میرے پیچھے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کا تو غصے سے نا برا حال ہو گیا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ انسانیت کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لاؤں، اور جو میری قوم ہے وہی شرک میں مبتلا ہو گئی تو میری تو ساری محنت ضائع، تو سارا مقصد ہی ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. تو فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی، موعدہ کا، آپ سے کیے گئے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولیکننا، البتہ یہ ہوا، حملنا، ہم اٹھا لائے تھے، ہم اٹھا لائے تھے، اوزارن، زیورات، من زینت القوم، قوم کی زیورات، قوم کی زینت کے جو زیورات تھے وہ ہم اٹھا لائے تھے. فقذفناها، ہم نے تو ان کو پھینک دیا، ہم نے ان کو پھینک دیا. فکذالک، تو اس طرح، القی السامری، سامری نے ان کو اٹھا لیا. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے ہیں
تو حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ آیا کہ فرعونیوں کے کچھ زیورات ہمارے پاس ہیں، ہم جب نکلے تھے تو ان کے زیورات ہو سکتا ہے بطور امانت ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے چرائے ہوں، کچھ بھی، تو ان کے کچھ زیورات ہمارے پاس تھے فرعونیوں کے، تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ملعون قوم تھی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس امانت تھی، تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس امانت کا استعمال کریں، اور ایک ملعون اور مغضوب قوم ہے اس کی چیز اپنے پاس رکھیں، ہمارے لیے جائز نہیں۔ لہذا انہوں نے یہ کیا، سارے زیورات اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے ایک جگہ دفن کروا دی۔ کوئی انگڑا کھودا کہ سارے اس کے اندر پھینکو، ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس قوم کے اندر تھا ایک فتنہ پرداز شخص، ایک شرارتی اور ایک بڑا مکار عیار قسم کا شخص، اس کا نام تھا سامری۔ وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انجینئر ٹائپ شخص تھا، لیکن تھا منفی ذہنیت کا حامل۔ اس نے جب دیکھا نا یہاں سونا ہے، تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک پروگرام بنایا، اور پروگرام یہ بنایا کہ اس نے وہ سارا سونا نکالا اور نکال کر اس کو ایک بچھڑے کی شکل کے اندر ڈھال دیا، بچھڑے کی شکل کے اندر، اور اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ رکھا کہ اس میں سے نا آواز آتی تھی، اس میں سے آواز، شاید کچھ ہوا کا بسا اوقات اس طرح سے، وہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن رکھی جاتی ہے نا کچھ چیزوں میں تو آواز آتی ہے، اس نے کچھ اس طرح کی ٹیکنیک استعمال کی۔ دیکھیں ابھی جو یہ بادشاہی مسجد ہے نا، بادشاہی مسجد میں ایک خاص جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز بہت دور تک گونجتی ہے، اس کی آواز وہاں مخصوص جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یعنی ہوا کی کراسنگ کچھ اس ٹائپ کی ہے، اور تعمیر کا کمال اس درجے کا ہے کہ وہاں سے آواز پھیلتی ہے ہر طرف۔ مؤذن وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا اور اعلان کرنے والے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے، اور یہ آواز دور دور تک جاتی تھی۔ اس طرح کی ٹرکس ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں لوگوں کے پاس۔ اس کے پاس کچھ ایسا کرتب تھا کہ جس سے اس کے اندر سے آوازیں نمودار ہوتی تھیں اور آوازیں نکلتی تھیں۔ اب جب یہ بچڑا بن گیا اور اس کی آوازیں شروع ہو گئیں، اس نے سوچا کہ اب موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں ہے، ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ نسبتاً سادہ مزاج اور نرم مزاج ہیں، لہذا اگر 4 بندے میں اپنے ساتھ ملا لوں تو ہارون علیہ السلام کوئی بڑا ایکشن نہیں لے پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں، وہ بڑے تھے عمر میں، تو ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن انتظامات اور اختیارات کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی شخصیت تھے، ان کے سامنے مشکل ہوتا تھا کہ کوئی فتنہ پرداز شخص کوئی زیادہ بڑی حرکت کر سکے، ان کے سامنے مشکل ہوتا تھا۔ لیکن ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج، سادہ مزاج، سادہ طبیعت، اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ میں اپنا امیج بنا سکتا ہوں قوم کے اندر۔ ہارون علیہ السلام کے مقابلے پر میں اگر 4 لوگ زیادہ ملا لوں اپنے ساتھ، تو کل کو ہو سکتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو سائڈ پر کر کے میں آگے آ جاؤں۔ بڑا اچھا موقع ہے میرے پاس ہیرو بننے کا اور قوم کو اپنے ساتھ ملانے کا۔ تو اس نے یہ فتنہ گھڑا اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ تو ہمارا، وہ ہم کہتے تھے نا ہمیں خدا چاہیے ایک، ہاں دیکھو خدا تو مل گیا، خدا تو آ گیا، اور اتنا خوبصورت اور سونے کا چمکتا ہوا، دیکھو وہ بولتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، آواز بھی دیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دی، اس کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، یہ تھا وہ فتنہ جو اس سامری نے برپا کیا۔ تو قالو، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ فرعونی قوم کے جو زیورات تھے وہ ہم اٹھا لائے تھے، فقذفناها، اور پھر ہم نے تو ان کو پھینک دیا۔
ہمارے لیے جائز نہیں تھے. ہارون علیہ السلام نے کہا نہیں جائز، تو ہم نے پھینک دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور جو سامری تھا نا اس نے وہ اٹھا لیے اور فَأَخْرَجَ، اور نکال لایا، لہم ان کے لیے، عجلاً ایک بچڑا اس کا بنا لایا، جسدن، اور وہ ایک ڈھانچہ تھا، لہو خوار، اور جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، گائے کی سی آواز نکلتی تھی. فقالو، تو لوگ کہنے لگے، ہذا، یہ ہے، الہکم، تمہارا معبود، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا معبود. یہ ہے تمہارا معبود اور یہ ہے موسیٰ کا معبود. فنسیا، موسیٰ علیہ السلام سے تو بھول ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، معبود تو یہ ہے. اور ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، آواز آتی ہے نا، آواز یہ ہے وہ اصل یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی شاید غلطی ہو گئی کہ جو کوہ طور پہ چلے گئے ہیں وہ تو یہ ہے، تو الہ تو یہ ہے، تو عبادت تو اس کی ہے، پرستش تو اس کی ہے. افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے، اللہ کہ نہیں، یرجع الیہم، وہ نہیں جواب دیتا تھا ان کو، قولاً کسی بات کا. اللہ یرجع الیہم قولا، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا. ولا یملکو، اور وہ نہیں اختیار رکھتا تھا، لہم ان کے لیے، ضرًا، نہ کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ کسی نفع کا. نہ وہ کوئی نقصان پہنچانے پہ قادر تھا، نہ وہ نفع دینے پہ قادر تھا، نہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دینے پہ قادر تھا. کیا وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں تھے؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً، قَالَ، فرمایا تھا، لَهُمْ، ان سے، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، فتنتم بہ، تمہیں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے اس کے ذریعے، تمہیں آزمایا جا رہا ہے اس کے ذریعے. وَإِنَّ، اور بے شک، ربکم، تم سب کا رب، الرحمن، رحمان ہے، اور تم سب کا رب رحمان ہے. فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مانو، سامری کے پیچھے نہ جاؤ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچڑا نہیں ہے، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو. قالو، یعنی بظاہر لگ رہا ہے اب قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ایک حصہ سامری کے پیچھے لگ رہا ہے، ایک حصہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو وہ کہنے لگے اس کی طرف نہ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگو، ادھر آؤ، میری بات مانو. قالو، وہ کہنے لگے، لن نبرح علیہ، ہم تو رہیں گے اس پر، عاکفین، جھکے ہوئے، ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے، حتی، جب تک کہ، یرجع، لوٹ نہیں آتا، الینا، ہماری طرف، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے نا، تب تک تو بھئی ہم نے اسی کی پرستش کرنی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا، اذ، جب، رأیتہم، آپ نے ان کو دیکھا، ضلوا، گمراہ ہوتے ہوئے، جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کس چیز نے روکا، اللہ تتبعنی، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے، آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے. افعصیت، کیا آپ نے نافرمانی کی، امری، میرے حکم کی، آپ نے میری بات نہیں مانی. قال، وہ کہنے لگے، ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن امہ، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تاخذ، نہ پکڑ، بلحیتی، میری داڑھی، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بال، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ. انی خشیتو، میں ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہتے، فرقتا، میں نے تفریق پیدا کر دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، آپ کہتے کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کر دی، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا. ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا، وہاں صورتحال اور واضح ہو جاتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کہنے لگے، ان القوم استضعفونی، انہوں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ وکادوا یقتلوننی،
اور یہ تو مجھے قتل کرنے پہ تل گئے تھے، یہ مجھے قتل کرنے. اب اگر میں سختی کرتا زیادہ اور یہ مخالفت میں مجھے مار ڈالتے تو پھر بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی، تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی. تو میں تھوڑا سا انتظار کرنے لگا، آپ آ جائیں اور آپ پھر جو بھی کہیں، میرا کوئی قصور نہیں. آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میرے پیچھے تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، سیدھے راستے پہ لے کے چلنا ہے، غلط لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا، لیکن انہوں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا اور مجھے مارنے پہ تل گئے تھے، قتل کرنے پہ تل گئے تھے. تو آپ مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کریں، میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، میں اس کام میں حصہ نہیں بنا. یہ بدبختی پہ اتر آئے تھے. ٹھیک ہے، اب صورتحال واضح ہو گئی، صورتحال واضح ہو گئی کہ واقعتاً ہارون علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے. چنانچہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تب یہاں پہ کہا تھا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، ہم دونوں بے قصور ہیں، یہ قوم ہے اس کا قصور ہے. اچھا، قال فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام فما خطبک، ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، یا سامری، اے سامری، ہاں بھائی سامری تو بول، تیرا کیا ایشو ہے، یہ تو نے کیا فتنہ کھڑا کیا ہے. قال کہنے لگا بصرت، میں نے دیکھی، بما وہ چیز، لم یبصروا بھی، جو لوگوں نے نہیں دیکھی. مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جو لوگوں کو نظر نہیں آئی. فقبضت، پس میں نے بھری، قبضتاً مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے قدموں کے نشانات سے، میں نے رسول کے قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی بھری. فنبذتها، اور اس کو میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دی. وکذالک، اور اس طرح، سولت لی نفسی، مجھے یہ طریقہ میرے نفس نے سجھایا، میرے نفس نے مجھے یہ طریقہ سجھایا. اب یہ کیا بات ہے، اس میں نا 2 اقوال ہیں جو معروف ہیں. ایک یہ رسول سے مراد جبرائیل امین، جبرائیل امین تشریف لائے، کہیں پر سامری کی نظر پڑی، اس کے پتہ لگ گیا یہ جبرائیل امین ہے، چنانچہ اس نے جہاں جہاں ان کا قدم پڑتا تھا وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لی. ایک دوسرا، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہوں کہ جناب آپ جہاں پاؤں رکھتے ہیں نا تو آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آتی ہے تو اس میں بڑے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور میں نے وہ کمالات دیکھے، اور میں نے جب وہ کمالات دیکھے ہیں تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نا سامری موسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب آپ کو پتا ہے جہاں آپ کے پاؤں لگتے ہیں وہاں کی مٹی بھی بڑی بابرکت ہو جاتی. تو میں نے وہ مٹی اکٹھی کر لی تھی اور میں نے کہا اس مٹی کے اندر بڑی برکت ہے. تو جب میں نے اس بچھڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی تو اس کی برکت سے بچھڑے کے اندر بھی زندگی پیدا ہو گئی اور وہ بھی بولنا شروع ہو گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری ایسی باتیں سن کر، چکنی چپڑی باتیں سن کر، موسیٰ علیہ السلام شاید میرے لیے نرم ہو جائیں اور میں اپنا کھیل جاری رکھ سکوں، میں اپنا کھیل جاری رکھ سکوں. تو جناب یہ معاملہ تھا. قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فَاذْهَبْ، جا، فَإِنَّ، بے شک، لَكَ، تیرے لیے، فِي الْحَيَاةِ، زندگی میں، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیرے لیے زندگی میں اب سزا یہ ہے، ان تقولا، کہ تو کہتا پھرے گا، لا مساس. اس کا انگلش میں ترجمہ بڑا مزے کا ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ وہ ہے ڈونٹ ٹچ می، لا مساس، ہاں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے نہ چھو. یہ شہرت چاہتا تھا، میرے ارد گرد لوگ ہوں، میرے ساتھ لگیں، مجھے عزت ملے،
مجھے یہاں اقتدار ملے، موسیٰ علیہ السلام کے یا ہارون علیہ السلام کے مقابلے پر میں آؤں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے سزا ایسی متعین کی کہ تو لوگوں کے قریب یا لوگوں کو اپنے قریب نہیں، بلکہ تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو لوگوں سے بھاگے گا۔ اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اس بیماری کے اثرات یہ تھے کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا جاتا نا، اس کو کرنٹ لگتا تھا، یہ لوگوں سے بھاگتا تھا۔ یہ پھر شہر چھوڑ کر ویرانوں میں چلا گیا، اور اس کے قریب کوئی آتا تھا تو یہ کہتا تھا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ تم ہاتھ لگاؤ گے نا تو میری چیخیں نکلیں گی، میرے اندر اذیتیں، تکلیف دوڑے گی میرے اندر۔ تو فإن لک فی الحیات، تیرے لیے زندگی کے اندر دنیا میں کیا ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، تیرے لیے، موعدن، ایک وعدہ اور ہے، لن تخلفہ، جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور وہ آخرت کا وعدہ ہے۔ وانظر، اور دیکھ، الی الہک، اپنے اس معبود کی طرف، دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، الذی، وہ معبود، ظلت علیہ عاکفا، جس کی تو پرستش کرتا تھا، جس کی تو پرستش کرتا تھا، دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، جلا کے راکھ کر دیں گے، ثم لننسفنہ، اور پھر ہم بہا دیں گے، فی الیم، سمندر کے اندر، نسفا، اس کی راکھ، اور پھر اس کی جو راکھ ہوگی نا وہ ہم سمندر میں بہا دیں گے۔ یہ کرنا ہے اشر تیرے معبود کا، ہم اسے جلا کے راکھ کر دیں گے، اور اس کی جو راکھ ہے وہ سمندر کے اندر بہا دیں گے۔ یہ واقعہ یہاں ذکر کرنے کا مقصد پوری دنیا کو اور اس وقت جو مشرکین تھے ان کو بتانا یہ تھا، خدا کے ساتھ جو اور معبود ٹھہرائے جائیں وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو آگ لگائی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور ان کی جو راکھ ہوتی ہے وہ بھی پھر پانیوں کے اندر بہا دی جائے۔ بس یہاں تک۔